الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج سورۃ النمل کا خلاصہ اور سورۃ النمل میں جو اہم مضمون اللہ نے بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے سورۃ النمل کا ماقبل کی سورت شعراء سے جو ربط ہے سب سے پہلے میں اسے بیان کروں گا۔ ایک نامی ربط ہے، نام کے اعتبار سے ان صورتوں کے مابین کیا تعلق ہے۔ فرقان دعوی توحید اور دعوی تبارک، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ شعراء یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شہنشاہ کا کلام ہے۔ اگر تمہیں یہ دلائل سن کر اور ان دلائل کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو اب نمل میں بیان ہوگا کہ توحید کے بارے میں نمل یعنی چیونٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اسے سنو، شاید تمہیں چیونٹی کی بات، نمل کی بات سن کر مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ یہ نامی ربط ہو گیا، فرقان شعراء نمل۔ دوسرا ربط ہے معنوی، یعنی مضمون کے اعتبار سے ان دو صورتوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ سورت فرقان میں اللہ نے دعوی تبارک پر کہ برکات دہندہ سمجھ کے صرف مجھے پکارو، اس پر اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے تھے، اور اسی دعوی تبارک پر اللہ نے سورۃ شعراء میں انبیاء سے نقلی دلائل پیش فرمائے۔ اب سورۃ نمل میں اللہ اس دعوی تبارک کی دو علتیں بیان کریں گے۔ آپ انہیں علتیں کہہ لیں یا آپ انہیں دلیلیں کہہ لیں، یعنی اس دعوی تبارک کی دو علتیں اور دو دلیلیں اللہ تعالی اب سورۃ نمل میں بیان کریں گے۔ میں خلاصے کے اندر ان دونوں علتوں کا اور ان دونوں دلائل کا میں ذکر کرتا ہوں جی۔ سورت کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سورت کے شروع میں اللہ نے تمہید باندھی ہے، وہی تمہید جو اکثر سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں، اور یہ تمہید ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس دعوے اور قرآن کے پیغام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ یہاں فرمایا تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی روشن کتاب کی، روشنی دینے والی کتاب، نور پھیلانے والی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ پھر اس کی صفتیں ذکر کی، ہدن وبشریٰ للمؤمنین، جو کتاب نری ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد مومنوں کو خوشخبری سنائی، اور خوشخبری کے بعد فوراً کفار کے لیے ایک تخویف سنائی گئی، اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے قرآن کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ تو دو علتیں یا دو دلیلیں جو سورۃ نمل میں اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ برکات دہندہ سمجھ کے صرف مجھے پکارنا ہے، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، غیب دان صرف میں ہوں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
अलीमुम बिज़ातिस सुदूर यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम आलिमुल गैब व शहादा लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़। ये पहली इल्लत बयान की, पहली वजह बयान की। चूंकि आलिमुल गैब मैं हूं, लिहाजा बरकत दहिंदा समझ के सिर्फ मुझे पुकारा जाए। मेरे सिवा कोई भी मखलूकात में से, चाहे वो नूरी हो, नारी हो या खाकी हो, अंबिया हो या मलाइका हो या जिन्नात हो या बुजुर्गान दीन हो, वो आलिमुल गैब नहीं है, वो गैब दान नहीं है। लिहाजा किसी को भी, मेरे सिवा किसी को भी बरकत दहिंदा समझ के आवाज न लगाओ और किसी को न पुकारो। ये पहली वजह है। दूसरी वजह बयान की कि मुतसर्रिफ फिल उमूर मैं हूं, मुख्तार मैं हूं, मालिक मैं हूं, जो चाहूं करूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। कदीर मैं हूं, कादिर मैं हूं, मुक्तदिर मैं हूं, मालिक मैं हूं, मुतसर्रिफ मैं हूं। किसी को तबाह कर दूं, हलाक कर दूं, किसी को बचा लूं, ये सब मेरे इख्तियार में है। ये दूसरी इल्लत है उस दावे की जिसमें अल्लाह कहना चाहते हैं कि चूंकि मालिक व मुख्तार सिर्फ मैं हूं, लिहाजा बरकत दहिंदा समझ के सिर्फ मुझे ही पुकारो। तो ये दो इल्लतें हैं या दो दावे हैं या दो वजह हैं। इस पर अल्लाह 4 नबियों के वाकयात बतौर दलील लाएंगे। पहला वाकया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का, दूसरा वाकया हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये दोनों वाकयात अल्लाह जिक्र करके बताएंगे कि देखो ये कितने उलिल अज़म पैगंबर हैं, देखो इन पर मेरी कितनी मेहरबानियां थीं, लेकिन ये आलिमुल गैब नहीं थे, ये गैब दान नहीं थे। और अगर हजरत मूसा जैसी हस्ती और हजरत सुलेमान जैसी शख्सियत वो आलिमुल गैब नहीं, तो फिर उनके सिवा और भी कोई आलिमुल गैब बनने की सलाहियत नहीं रखता। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आ रहे हैं, अपने घर अपने वतन मिस्र जा रहे हैं कि रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भूल गए, सर्दियां हैं, बीवी दर्द-ए में मुब्तला हो गई है, दूर से आग नजर आई है, इन्होंने उसे अंगारा समझ लिया है, ये उसकी तरफ चले गए हैं। वहां से आवाज आई इन्नी अना रब्बुक, कि जिसे तुम अंगारा समझ के आए हो मैं तो तेरा रब हूं। अल्लाह ने यह सारा वाकया बयान करके इस बात को साबित किया कि जो रास्ता भूल जाता है, मदियन से आते हुए अपने वतन जाने का रास्ता जो भूल जाता है, वो आलिमुल गैब बनने के लायक नहीं है। और जिसे जो रब की तजल्ली को अंगारा समझ बैठा है, वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता। और जो जूतियों समेत मुकद्दस वादी में आ गया है और अल्लाह ने उसे कहा है कि अपनी जूतियां उतारिए, आप तो एक मुकद्दस वादी में, अगर उन्हें पहले इल्म होता तो कभी जूतियों समेत उस मुकद्दस वादी में आप न जाते। अल्लाह ने हजरत मूसा का वाकया बयान करके इस बात को साबित किया कि वो आलिमुल गैब नहीं थे और आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा बरकत दहिंदा समझ के पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना है। दूसरा वाकया हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुरान ने जिक्र किया। उसमें चींटियों की जो मलका है उसकी बात को नकल किया कि वो अपनी रियाया से और चींटियों से कह रही है, ला यहतिमन्नकुम सुलैमानो व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और सुलेमान का लश्कर और साथी तुम्हें अपने पांव के नीचे रौंद न डाले, वहुम ला यशऊरून, और उनको पता भी न चले कि हमारे पांव के नीचे चींटियां कुचली गई हैं। तो अल्लाह को चींटी की ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसे कुरान बना के उतारा और उसके नाम पर पूरी सूरत का नाम सूरत नम रख दिया। फिर हजरत सुलेमान के इस वाकया में आगे हुद्हुद का जिक्र किया
حضرت سلیمان جب حاضری لگا رہے ہیں تو کہتے ہیں ما لیا لا ارل حدود، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ام کان من الغائبین، یا حدود بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو پہلے ہی مجھ سے غائب ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حضرت سلیمان سے غائب تھیں اور حضرت سلیمان جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں اور حاضری لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آج کیا ہو گیا ہے کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا ہے. پھر حدود جب آ گیا تو حدود کا قول بھی قرآن نے نقل کر دیا. اس نے کہا احط بما لم تحط به، میں اس چیز کی خبر لے کے آیا ہوں جس چیز کے بارے میں آپ کو بھی پتا اور آپ کو بھی علم نہیں ہے. تو یہ دو نبیوں کے واقعات، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ، ان کے واقعات بیان کر کے ثابت کیا کہ یہ عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب صرف اللہ ہے، لہذا برکات دہندہ سمجھ کے صرف اللہ ہی کو پکارا جائے. اس کے بعد پھر دو نبیوں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے. ایک حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا جو قوم سمود کی طرف گئے تھے، اور چوتھا واقعہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا. اس واقعہ میں اللہ نے ذکر یہ کیا کہ ان کی قوموں نے جب ان کے خلاف محاذ بنایا اور ان کی تکذیب کی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کیا تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اور ہم نے ان پر قہر نازل کیا اور اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو ہم نے بچا لیا تھا. تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کرنا اور کسی کو بچا لینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارا تصرف ہے، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری طاقت ہے. یہ کسی کو ہلاک کرنا، بچا لینا یہ نبیوں کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ دوسری علت ہے کہ حضرت صالح اور حضرت لوط متصرف نہیں تھے، مختار نہیں تھے، اس لیے وہ برکات دہندہ بھی نہیں ہو سکتے. انہیں مت پکارو، پکارو تو صرف اللہ ہی کو پکارو. چنانچہ جب یہ اللہ چار نبیوں کے واقعات بیان کر لیں گے تو اللہ ان دونوں دعووں کو ذکر کریں گے جن کو ہم نے علتیں کہا ہے. کیا متصرف بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. چنانچہ 19ویں پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے دوسرے دعوے کو ذکر کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. تمام صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے، کسی کو تباہ کرنے والی صفت اور کسی کو سلامتی دینے والی صفت یہ اللہ ہی کے لیے. نبیوں کا کمال یہ ہے کہ ہم انہیں اس سے بچا لیا کرتے ہیں، سلامتی عطا کر دیا کرتے ہیں. تو متصرف الامور اور مختار صرف اور صرف میری ذات ہے. اس دعوے کو جب پیش کر لیں گے اللہ تو 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی اس پر عقلی دلائل پیش کریں گے. 5 عقلی دلائل اللہ اس پر پیش کریں گے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے؟ پھر آسمانوں سے اس نے پانی اتارا، اس میں بڑی رونق والے باغ اس نے نکالے، سبزے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں. تم تو ایک درخت کو بھی اگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. تم ساری مخلوق مل کر ایک درخت کو اگاؤ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو. اگر یہ صفت میری ہے الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ نے 5 دلیلیں یہاں ذکر کی ہیں. ان میں ایک دلیل ذکر کی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. بھلا کون ہے جو مجبور بے کس بندے کی پکار سنتا ہے؟ جب وہ بندہ، مجبور بندہ، بے کس بندہ اسے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. جو اس بندے پہ مصیبت آئی ہے اور اس نے لاچاری اور بے کسی کے عالم میں اللہ کو پکارا ہے
تو پھر کون ہے جو اس کی پکار سنتا بھی ہے، اس مصیبت کو ہٹاتا بھی ہے؟ اس کے بعد فرمایا الہ مع اللہ، اگر پکاروں کا سننے والا میں ہوں اور اگر دکھوں کا ہٹانے والا میں ہوں تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو غائبانہ پکاروں کا سننے والا ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، جو مصیبتیں اور دکھ ٹال دیا کرتا ہے وہ الہ ہوا کرتا ہے۔ اس طرح کی 5 دلیلیں اللہ تعالیٰ 20ویں پارے کی پہلے صفحے پر اور سورت نمل کی آیت نمبر 40 سے لے کر آگے آیت نمبر 64 تک اللہ ان دلیلوں کو، عقلی دلیلوں کو اللہ پیش کریں گے۔ اب دوسرا دعویٰ، پہلا دعویٰ جو تھا سورت نمل کا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب دان صرف اللہ ہے، حضرت موسیٰ بھی نہیں، حضرت سلیمان بھی نہیں، ان کے واقعات تم سن چکے ہو۔ اس کو اللہ نے سورت نمل کی آیت نمبر 65 میں ذکر کیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ اعلان کریں، نہیں جانتے جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اور نہیں جانتے جو مخلوق زمین میں رہتی ہے۔ اس میں اب ساری مخلوق آ گئی، ملائکہ بھی، انسان بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، انبیاء کی ارواح بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ آسمان والے بھی نہیں جانتے اور زمین والے بھی نہیں جانتے الغیبہ، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ، غیب کو جاننے والا، غیب کی باتیں جاننے والا یہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ سورت نمل کی آیت نمبر 65 ہے۔ لوگ، میرے دوست، میرے بھائی، جو جنہیں علم غیب کے عقیدے میں کو تذبذب کا شکار ہے، وہ قرآن کھولیں اور قرآن کھولنے کے بعد اس آیت کو پڑھیں۔ کتنے واضح الفاظ میں اللہ اعلان کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی زبان مقدس سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے پیارے آپ اعلان کریں کہ آسمان والے بھی، زمین والے بھی غیب کو نہیں جانتے الا اللہ، مگر اللہ۔ آگے اللہ نے جو بات کی ہے اس میں اللہ نے حد کر دی ہے، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، عالم الغیب ہونا، غیب کی باتیں، ساری باتیں جاننا، جمی ما کانا وما یکون کا علم ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں خود قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ یہ اس سورت کی پہلی علت تھی، سورت نمل کا پہلا دعویٰ تھا کہ چونکہ عالم الغیب میں ہوں اور میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اس لیے برکات دہندہ سمجھ کے پکارنا ہے تو صرف اور صرف مجھے پکارنا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 91 میں اللہ نے دلیل وحی کو ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ نے دلیل وحی کو ذکر کیا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کا جو مالک ہے، رب ہے، جس نے اس کو حرمت عطا کی، جس نے اس شہر کو عزت عطا کی، جس نے اس شہر کو عظمت عطا کی، میں اس اللہ کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھ محمد کو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں رہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت میں اللہ نے اس صورت کی آیت نمبر 87 میں 80 میں آیت نمبر 80 میں اللہ نے مشرکین کی ضد کا ذکر کیا، اناد کا ذکر کیا، ہٹ دھرمی کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ ہٹ دھرم ہے، یہ ضدی ہیں، یہ انادی ہیں۔ میرے پیغمبر، جس طرح تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، انک لا تسمع الموتى،
میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، ولا تسمع الصم، اور میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا اپنی پکار، اپنی بات، وما انت بہادی العمی، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جس طرح مردوں کو تو سنا نہیں سکتا، اور جس طرح اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا، اور جس طرح تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، میرے پیغمبر یہ مشرک بھی راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے، ان کا راہ ہدایت پہ آنا بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر مہریں لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور اب ان کا سمجھنا اور راہ ہدایت پہ آنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح مردوں کا سننا ناممکن ہے، جس طرح بہروں کا سننا ناممکن ہے، اور جس طرح اندھوں کا راستہ دیکھنا ناممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔